سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید سلسلے ولیوں کے سلطان میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مرحبا کہتے ہیں۔ ولیوں کے سلطان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ سلسلہ موضوع کیا گیا ہے۔ اس میں الحمدللہ روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ غوث پاک کی مبارک سیرت کو بیان کریں، اور بیان تو کیا کریں، کچھ اپنی اصلاح کے لیے اس میں سے سامان نکالیں، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اعمال کی درستی کے لیے کوئی سامان یہاں سے حاصل کریں، اور ضمناً آپ کی شان بیان کرنے والوں میں ہمارا بھی نام پڑ جائے۔ آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت کے فوائد۔ غوث پاک سے نسبت رکھنے والے اگر یوں کہا جائے کہ بلا مبالغہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگ ہوں گے جو کہ اب تک جو اس دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے، تو غلط نہیں ہوگا کہ غوث پاک کا سلسلہ عالیہ جو ہے یہ کافی پرانا ہے، اور دنیا جہاں کے لوگ آپ سے فیض حاصل کرتے آئے اور اپنی زندگی کو گزارتے گئے، اور آج بھی سب سے بڑا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، اور الحمدللہ ہم بھی قادری ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاک و ہند کا، بلکہ دنیا بھر میں آپ کو قادری سلسلے سے وابستگان ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے منسوبین کو اتنی بڑی تعداد میں پیدا فرمایا، جنہوں نے آپ کی بیعت کی اور آپ کے ذریعے سے دین اسلام میں اور پختہ ہوئے، اعمال میں اور درستی لائے، اور غوث پاک کی نسبت کو لے کر اس دنیا سے گئے۔ یقیناً غوث پاک کی نسبت رکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑے اچھے انجام کی طرف اور بہت اچھے یوں سمجھ لیجئے کہ اختتام کی طرف بندے کی زندگی کو یہ لے کر جاتا ہے۔ موت کے وقت کی بشارتیں ہیں، مرنے کے بعد قبر کی بشارتیں ہیں، دنیا میں بہت ساری بلائیں غوث پاک کی نسبت کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ وابستگان غوث اعظم آپ کی نسبت کے فوائد کو ملاحظہ کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی حوالے سے مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ غوث پاک سے نسبت کے کیا فائدے ہیں، اس کے حوالے سے غوث پاک نے خود کیا بیان فرمایا، بزرگوں نے کیا بیان فرمایا، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ نعتوں کا بھی سلسلہ رہے گا، منقبت غوث پاک بھی سنیں گے، بغدادی کسوٹی بھی کریں گے، ایک فرمان غوث پاک بھی روزانہ کی طرح بیان کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، اور سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر اچھی نیت نہ کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ ناظرین حاضرین سب نیت فرمائیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، علم سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اور نیکوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کریں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی تشریف فرما ہیں، ہمارے محمود مدنی بھائی، ہمارے عمران مدنی بھائی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی فضیل بھائی، ہمارے اور بھی مبلغین اسلامی بھائی تشریف لائیں گے، ہمارے نعت خواہ محمود بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے، اور سب سے پہلے آئیے تلاوت قرآن پاک سے اپنے سلسلے کو منور کرتے ہیں، اور سلسلے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ سلسلہ جاری ہے ولیوں کے سلطان حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پاک کے حوالے سے اس سلسلے میں ہم مدنی پھول حاصل کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت کے فوائد۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت یوں تو ہر عاشق رسول کو ہے، ہر مسلمان کو ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کے پیاروں سے محبت کرتا ہے۔ یہ نسبت اور عقیدت کی نسبت تو ہر مسلمان کو ہے، لیکن ایک نسبت ہے آپ سے ارادت کی، آپ سے بیعت کی جو نسبت ہے، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں، اور بلکہ نسبت چیز ہی ایسی ہے کہ جو اگر اچھی نسبت ہو تو بندے کا رنگ ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تل کو اگر گلاب کے پھول میں رکھ دیا جائے تو وہ بھی گلابی ہو جاتا ہے۔ بڑا اردو کا مشہور محاورہ ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ رہنے والا اچھا کہلاتا ہے، بروں کے ساتھ رہنے والا برا کہلاتا ہے، اور بعض اوقات خود بھی برا ہو جاتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ رہنے والا اچھا ہو جاتا ہے۔ دنیا جہاں کے میوزیم جو ہیں وہ نسبت کی اہمیت کی جو صدا ہے وہ بلند آواز سے دے رہے ہیں۔ دنیا جہاں میں آپ دیکھیں کس شہر اور کس ملک میں میوزیم نہیں ہے۔ میوزیم کیا ہوتا ہے؟ میوزیم میں بڑوں کی چیزیں ہوتی ہیں، بڑوں کے استعمال کرنے والے پیالے، ان کی پلیٹ، ان کے کپڑے، ان کے جبے، ان کے امامے، ان کی تلواریں، ان کے گھریلو دیگر معاملات جو ہوتے ہیں جو لوگوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ فلاں ہستی، فلاں شخصیت اس چیز کو استعمال کرتی تھی، یہ کپڑا پہنتی تھی، یہ کتاب اس کی تھی، یہ قلم اس کا تھا، یہ تلوار اس کی تھی۔ یہ تلوار تو بظاہر ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، قلم ایک بظاہر لکھنے کا آلہ ہے، کتاب ایک صفحہ ہے، صفحات پر مشتمل ایک چیز ہے، کپڑے عام سے دھاگوں پر مشتمل ہے، لیکن جب اس کی نسبت کسی بڑے آدمی سے ہو جاتی ہے تو وہ چیز میوزیم میں رکھی جاتی ہے۔ اس میں کوئی خاص بات بظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب بڑے سے نسبت ہو جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ اللہ کے ولی سے نسبت ہو جاتی ہے، تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور کا سفر کیا کرتے ہیں۔ اور گویا یہی بات جو ہے وہ ہر عقل مند کے لیے نسبت کی اہمیت سمجھنے کو کافی ہے۔ دنیا کا ایک زبردست میوزیم ہے جو ترکی میں واقع ہے، توپ کاپی میوزیم۔ دنیا جہاں کے بڑے حضرات اور بالخصوص خلفائے راشدین کے استعمال شدہ اشیاء اور متبرک جو تبرکات ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال کیا گیا وہ پاک مصحف شریف، وہ قرآن شریف جو آپ وقت شہادت بھی اس سے دیکھ کر تلاوت قرآن فرما رہے تھے، وہ قرآن پاک دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے اور دیگر تبرکات کو دیکھنے کے لیے لوگ طویل سفر کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کی ٹکٹس خرچ کرتے ہیں اور جا کر صرف اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبت کی اہمیت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بڑے لوگوں کی استعمالی اشیاء اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی عزت اور احترام ڈال دیا کرتا ہے۔ تو جب نسبت کسی اچھے سے ہو جاتی ہے تو بندے کو بڑے فوائد ملتے ہیں۔ اصحاب کہف کا کتا بظاہر تو ایک کتا تھا، عام سے اور بھی کتے ہوتے ہیں، لوگ کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی دھتکارتا ہے، کوئی جھاڑتا ہے، کوئی پیچھے بھاگتا ہے، لیکن جو اصحاب کہف کا کتا ہو گیا، جو 7 نیک حضرات کا کتا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اسے جنتی قرار دیا گیا۔ وہ بلم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو جنتی فرما دیا کیونکہ وہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والا ہو گیا۔ کتنی عظیم بات ہے یہ کہ جب ایک جانور کو نسبت کا فائدہ مل سکتا ہے تو ایک جیتا جاگتا مسلمان، اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والا، وہ نسبت سے کیوں فائدہ نہ حاصل کرے گا؟ تو غوث پاک سے نسبت کی بڑی بہار ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بہت ساری باتیں اس حوالے سے سنیں گے۔ خود غوث پاک کے ایسے فرامین ہیں کہ آپ سے نسبت رکھنے والا جو ہے وہ جھوم جائے اور مدینہ مدینہ کرنے لگے کہ یار غوث پاک سے نسبت سے مجھے اتنے فوائد حاصل ہوں گے۔ انشاءاللہ سنیں گے نسبت کی کچھ مزید بہاریں، کچھ برکتیں آغاز میں بیان فرمائیں، پھر ہم غوث پاک سے نسبت کو مزید آگے جا کر بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں قرآن پاک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہماری وہ کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہمیں ہدایت دینے کے لیے۔ جی، اس میں سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔
سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، واہ، کہ ہمیں دعا تعلیم ارشاد فرمائی گئی کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اچھا، اب وہ سیدھا رستہ کون سا؟ سیدھا رستہ وہ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ جو دوسرا صراط آیا نا اس میں، جی، تو مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دوسرا صراط پہلے صراط کا بدلے کل ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ عربی کی ایک ٹرمنالوجی ہے، بدلے کل۔ مراد کیا ہے کہ پہلے بھی ہوا کہ صراط الذین انعمت سے پہلے ہوا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، یا اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ اب اس صراط سے مراد کیا ہے؟ وہ صراط سے مراد ہے وہ رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو وہ صراط مستقیم سارا کا سارا وہ ہے، بدلے کل کا مطلب کیا ہوا؟ سارا کا سارا وہ ہے جو نیک لوگوں کا رستہ ہے، جن پر انعام ہوا۔ اچھا، اب یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے رستے پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ اب ان سے نسبت نہیں ہوگی، ان لوگوں کے ساتھ لنک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کے رستے پر کیسے چلا جائے گا؟ کیا بات؟ یعنی دیکھیں، شیطان جو ہے اس کا قول قرآن پاک میں نقل کیا گیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اس نے کہا کہ میں ضرور بنی آدم کے رستے پر بیٹھوں گا تاکہ میں انہیں سیدھے رستے سے گمراہ کروں۔ صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کے لیے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ اب مفتی احمد خان نعیمی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب شیطان جو ہے وہ سیدھے رستے پر بیٹھا ہوا ہے، اب مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے رستے پر اس کی طرف پہنچنا چاہتی ہے، اس کے رستے میں ڈاکوؤں کا سردار ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اب کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی حفاظت میں ہم وہ سفر کریں، ٹھیک ہے؟ اب ان لوگوں کی حفاظت میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان سے الگ ہٹ کر کوئی رستہ اختیار کریں گے تو وہ ڈاکوؤں کا سردار جو اس رستے پر قرآن فرماتا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں ضرور اس رستے پر بیٹھوں گا اور انہیں صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا۔ اب وہ صراط مستقیم سے جب گمراہ کرنے کے لیے اس رستے پر بیٹھا ہوا ہے تو جب ہم نیکوں کی نسبت میں نیکوں کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس طرح رستے پر سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، سیکورٹی والے ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں، اس رستے پر ڈاکو نہیں آتا۔ تو آپ جب کسی کے ساتھ نسبت اختیار کر لیتے ہیں، آپ کسی بزرگ ہستی کے ساتھ لگ کر چلتے ہیں، آپ کسی کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ ڈاکوؤں کا سردار اور ڈاکو بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو حفاظت میں آ رہا ہے۔ اب جب ہم کسی کے رستے پر چلیں گے، کسی کی نسبت کے ساتھ چلیں گے، جو نیک لوگ ہیں جن کا رستہ ہی سارا ہدایت کا رستہ ہے، ان کے ساتھ لگ کر چلیں گے تو اس ہدایت والے رستے پر چلیں گے۔ اچھا، پھر قرآن پاک میں نسبت کے جو فضائل اور بھی بیان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا پارہ 27 میں سورۃ الطور میں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے، پھر ان کی اولاد نے، ان کی ذریت نے ان کی اتباع کی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اچھا، خزائن العرفان میں اس کی تفسیر میں کہ اب وہ جو اولاد ہوگی اگرچہ ان کا وہ مرتبہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے جو آبا و اجداد ہیں ان کا مرتبہ بڑا ہوگا، وہ زیادہ بزرگ ہوں گے، لیکن چونکہ ان کی ان کے ساتھ نسبت ہوگی، ان کی ان کے ساتھ نسبت ہوگی تو ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا جنت میں۔ یعنی ہیں بڑے چھوٹے، لیکن نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹوں کو بڑوں سے ملا دے گا، جی، بڑے کام کرنے والوں کے ساتھ چھوٹے اجر والوں کو بھی ملا دے گا، جی، چھوٹے اجر والوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا۔ تو فضل بھائی سے کچھ قرآن پاک سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں نسبت کی اور کچھ بہاریں اگر نظر آتی ہیں، یقیناً ہمیں ملتی ہیں، آپ بھی بیان فرمائیں۔ بڑی مشہور و معروف جگہ مکہ المکرمہ، مطاف کا حصہ، کعبۃ اللہ شریف، اور وہاں پر بڑا ایک مقدس پتھر مقام ابراہیم۔ واہ، دنیا کے اندر پتھر بہت سارے ہیں، مگر جس نبی کے پیر اس پر لگ گئے تو وہ تا قیامت مسلمانوں کی نماز کی جگہ بن گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وجہ یہی بنی کہ یہاں پر اس پتھر کو ایک نبی سے نسبت حاصل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام کو نماز پڑھنے کی جگہ کا حکم فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نماز کی جگہ بناؤ۔
اچھا، اب اس کے تحت مفتی صاحب نے بڑی زبردست ایک 4-5 لائنیں ہیں، مگر بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم توحید کے منافی نہیں ہے، کہ بعض لوگ جو اس کے اندر آ جاتے ہیں نا کہ نسبت سے ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں باہر ہو جائیں گے، نہیں، نسبت سے وہ آدمی دائرے کے اندر ہی رہتا ہے، جس کو اچھے انداز سے انہوں نے بیان کیا۔ چونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا عین نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہیں کرتی بلکہ اور کامل بنا دیتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا کیا حال ہوگا، حضور علیہ السلام کے آل و اصحاب کا کیا حال ہوگا، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ تو اس سے تبرکات کا ثبوت ملتا ہے۔ اور یہ میں قرآن پاک کی آیتیں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک اور نسبت کے حوالے سے دیکھا تو پتہ چلا کہ بڑا ہی مشہور مہینہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ فرمایا مہینے تو 12 ہیں مگر رمضان کو جو شرف اور فضیلت حاصل ہوئی یہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی نسبت سے حاصل ہو گیا، کہ اس کے روزے فرض قرار دیے گئے، اس میں یوں سمجھے کہ اجر و ثواب اتنا یہ بڑھا دیا گیا۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ ایک وقت کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت یوں سمجھو کہ اس کی شرف والی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے تو راتیں ساری ہیں مگر جس رات حضور علیہ السلام معراج کو گئے تو وہ نسبت والی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ محرابیں ساری ہیں، جس محراب کو ایک اللہ کی ولی حضرت مریم سے نسبت ہوئی تو محراب مریم ہو گئی، قرآن پاک میں تذکرہ آ گیا۔ اور یوں اگر آپ دیکھیں گنبد تو سارے ہیں مگر جو سبز گنبد ہے اس کے عالم کیا کہنا ہے، اس سے سرکار علیہ السلام سے نسبت ہے۔ ماشاءاللہ دو پیرالل چیزیں لے کے چل رہے ہیں، ایک ہے بزرگوں سے، اللہ کے نیک لوگوں سے نسبت، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو بھی تو بزرگوں سے نسبت ہوئی تو وہ چیزیں ایسی ہو گئی نا، چیزوں کو یہ رتبہ مل سکتا ہے تو بندے کو کیوں نہیں ملے؟ یعنی بزرگوں سے ایک طرح کی نسبت جو ہے ان چیزوں کو حاصل ہوئی تو وہ بھی ایسی ہوگی، انسان کی نسبت ہوگی تو وہ کیسا بنے گا؟ کچھ کالز دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حبیبت تاری ہٹی کے شیب ریشہ سے بات کر رہی ہوں۔ اشفاق بھائی میں نے ایک ڈانس سنانی ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چایا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے پڑھا، ماشاءاللہ، اللہ برکتیں دے۔ اگلی کال۔ محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ، مرحبا، ماشاء اللہ، ایک بار پھر فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولیوں کے سلطان، سبحان اللہ، اور ان سے نسبت کا ذکر میرے پاس تو خیر الفاظ نہیں ہیں، لیکن ان آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ عرض کر سکتا ہوں، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں لا جیا غوث اعظم، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ماشاءاللہ آپ کے جذبات، مرحبا۔ اگلی کال دیجیے۔ اشفاق بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب اسلامی بھائیوں کو دن 25ویں اور رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ میری ایک گزارش ہے کہ یہ جو منقبت ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اس کے چند اشعار سنا دیجئے، اور اگر ہو سکے تو ان کی کچھ تھوڑی سی تشریح بھی کر دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، ماشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کا مقام زیادہ افضل ہے یا کلندر کا؟ ذرا تفصیلی رہنمائی فرمائیے گا۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ غوث اعظم حضرت پیران پیر کے جو کرامات ہیں ان میں ایک قابل غور کرامات وہ ہے جو انہوں نے 11 سال بعد وہ کشتی بھارتیوں کے ساتھ نکالی تھی، اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مفروضہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، اس بارے میں میری کچھ رہنمائی ہو سکے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں، میرا نام جمی عطاری ہے، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کا مرید ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جی غوث اعظم سے مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے؟
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہیں جائے گا، بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ داروغہ جہنم نے مجھے یہ بتایا، اس طرح کا مفہوم ملتا ہے آپ کے فرمان کا کہ داروغہ جہنم نے بتایا کہ آپ کا کوئی مرید جہنم میں نہیں ہوگا۔ اس طرح کے فرامین ملتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء، مفسرین، اولیاء گزرے، یہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ضرور کرتے تھے۔ بیعت ہونا یہ بھی ایک نسبت ہے۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا یہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ بہت بڑے مفسر ہیں، قرآن پاک کی بڑی زبردست تفسیر لکھی، تفسیر کبیر، اور بہت بڑے محدث ہیں جی۔ تو آپ نے حضرت سیدہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی، اور جب آپ کا وقت انتقال اور نزا کی کیفیت طاری ہوئی، شیطان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس پر کوئی دلیل دو۔ چنانچہ آپ نے دلیل دی۔ اب شیطان یہ بھی چونکہ معلم الملکوت رہ چکا تھا، اور اس کا بھی یعنی اس نے اپنے زوم فاسد میں، اپنے باطل علم میں اس دلیل کو ختم کر دیا، اس کا جواب دے دیا۔ آپ نے دوسری دی، اس نے اس کو بھی توڑ ڈالا، تیسری دی، اس کا بھی جواب دے دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر 360 دلائل قائم فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا آج کے مسلمانوں کو کچھ نوحہ ہے، ضروری عقائد اور مسائل سے بھی وہ نابلد ہیں، اور بحث و مباحثہ کریں گے بہت بڑی بڑی دیگر باتوں کے حوالے سے۔ اب آپ حیران و پریشان، ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ دریائے دجلہ پر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے، اور سارا یہ معاملہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی دلیلیں ختم ہوئیں، آپ نے پانی کا ایک چلو اٹھایا اور ہاتھ سے اسے پھینکا۔ آپ کا ہاتھ سے یہاں پھینکنا تھا، وہ پانی آپ کے چہرے اقدس پر پڑا، اور یہ آواز آئی کہ فخر الدین اس مردود کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو اتنے بڑے بڑے یعنی محدث ہیں، مفسر ہیں، پھر بھی وہ نسبت بزرگوں سے رکھ رہے ہیں۔ اس کی برکت سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، وقت نزا بھی آسانی ملتی ہے۔ عمران بھائی کیا بیان فرمائیں گے؟ پہلے تو نسبت کے کچھ فوائد آپ بھی بیان فرمائیں، پھر غوث پاک سے نسبت کے فائدے۔ نسبت کے حوالے سے تو کافی اچھی ماشاءاللہ گفتگو ہو چکی ہے۔ آخر میں ایک چیز یہ ذکر کروں گا نسبت کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، اس کو بوسہ دینے لگتے ہیں، تو اس وقت آپ کا ایک تاریخی آپ کا فرمان، آپ کا قول جو ہے کتابوں میں موجود ہے۔ آج اس کو پڑھیں تو نسبت کی بہاریں وہاں سے بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ جی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا حجر اسود کو مخاطب کر کے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ واہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ کیا بات۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور وہ بھی جب حجر اسود ہے، وہ بھی جو پتھر جنت سے آیا ہے، اس کو بھی جب چومنے لگتے ہیں تو وہاں بھی ان کے پیش نظر جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی نسبت ہوا کرتی ہے۔ تو آج ہم بھی اگر نسبتوں کو اپنے پیش نظر رکھیں تو بہت زیادہ برکتیں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنی زندگی میں، معمول کی زندگی کے اندر بھی اگر نسبتوں کو تھوڑا سا غور کریں تو بخوبی واضح انداز میں نسبت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ماربل مسجدوں میں لگا ہوتا ہے، ٹائلیں مساجد کے اندر لگی ہوتی ہیں۔ وہ ٹائل جب مسجد میں لگی تو اس کو مسجد کی نسبت حاصل ہوئی۔ اب اس کا مقام و مرتبہ یہ ہو گیا کہ لوگ اپنا ماتھا اس پر ٹیکنا، اس کے اوپر جھکنا جو ہے اپنے لیے سعادت اور فخر سمجھا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر اسی ماربل کو، اسی ٹائل کو اگر واش روم میں لگا دیا جاتا تو وہاں پر ماتھا ٹیکنا تو کیا کوئی ننگے پاؤں جانا پسند نہیں کرتا ہے، تو وہی ماربل۔ میری مرضی ہے کہ میں چاہے مسجد میں لگا دوں یا وہاں سے لگانے سے پہلے میں جو ہے اس کو واش روم میں لگا دوں، لیکن جہاں پر اس کا نصیب تھا، جہاں پر وہ لگ گئی، وہ نسبت کی وجہ سے ایک مسجد کی نسبت ملی تو ایسا رتبہ مل گیا کہ لوگ اس پر سجدہ کرنے کو شرف سمجھتے ہیں اور سعادت سمجھا کرتے ہیں۔ اور ایک وہ جگہ ہے واش روم میں لگی، اگرچہ وہ مسجد کا ہی واش روم ہو، لوگ ننگے پاؤں وہاں جانا پسند نہیں کرتے۔ گھر کا واش روم ہو، لوگ اپنے ننگے پاؤں وہاں جانا پسند نہیں کرتے۔ کس وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے کہ وہاں جو ہے گندگی کی وجہ ہے اور نسبت اس کو اس کی حاصل ہے، اس لیے پسند نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح یہ دیکھیں جو قربانی کا جانور ہے، اس کو اللہ کی نشانی کہا گیا، شعائر اللہ۔ ایسا ہی اگرچہ وہ عام جانور ہے، ٹھیک ہے نا،
لیکن وہ جب قربانی کا جانور ہو جاتا ہے، جب اس پہ نیت کر لی جاتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف تقرب حاصل کرنا ہے، قربت حاصل کرنی ہے، قربانی کی نیت ہو جاتی ہے، تو اسے اب اس کی تعظیم باعث ثواب بن جاتی ہے، اسے کھلانا باعث ثواب بن جاتا ہے، اس کو اچھی طرح بٹھانا، اس کی خدمت کرنا، یہ کار ثواب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عام سا وہ پہلے جانور تھا، پہلے وہ ادھر ادھر گھومتا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن جب بقرعید کے دن آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان جانوروں کی ایسی خدمتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی نشانی بن گئی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جب جانوروں کو نسبت کے فائدے حاصل ہو رہے تو انسان کو کیوں نہیں ملیں گے؟ جی بالکل، نسبت کے فوائد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں اپنی نسبت کو استوار کرنا چاہیے، اللہ کے کسی ولی کے ساتھ نسبت کو قائم کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ والوں سے نسبت کو قائم کیا جاتا ہے تو بہت ساری مصیبتیں ویسے ہی ٹل جایا کرتی ہیں، بہت سارے مصائب و آلام سے نجات ویسے ہی مل جایا کرتی ہیں۔ اس کی تاریخ جو ہے، تاریخ کے اندر اس کے شواہد اور واقعات جو ہے وہ ملا کرتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین کے حوالے سے جیسے بات کی گئی کہ غوث پاک کا مرید بننے کا فائدہ کیا ہے، تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ سلسلہ قادریہ یہ تمام سلاسل سے افضل ہے۔ اگر کوئی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں مرید ہو جاتا ہے، آپ کا مرید بن جاتا ہے، تو اس کو ایک شرف تو یہ مل جاتا ہے کہ وہ تمام سلاسل سے افضل سلسلے میں داخل ہو کر اپنے مرتبے کو بلند و بالا کر لیتا ہے، افضل سلسلے میں وہ مرید ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر مریدین کو دیکھا جائے تو کتابوں میں لکھا ہے جس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کے مریدین بھی جو ہیں وہ تمام اولیاء کے مریدین سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بننے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ افضل مریدین میں اس بندے کا شمار ہو جاتا ہے۔ تیسری بات ایک یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ دور ایسا چل رہا ہے، جنات آ جاتے ہیں، معاملات آ جاتے ہیں، آفات آ جاتی ہیں، بلاؤں کا، فتنوں کا سامنا جو ہے وہ ہوا کرتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے، آپ کا مرید جو ہے، وہ بہت ساری اس طرح کی آفات و بلاؤں سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ ایک شخص جو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر اصفہان کا وہ رہنے والا ہوتا ہے، اس کی بیوی کو مرگی کے دورے پڑا کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ میرے بیوی کو اس طرح کے معاملات ہیں اور اس کی جو ہے وہ مرگی اس کے اوپر آ جاتی ہے، تو اس کا کوئی حل جو ہے وہ ارشاد فرما دیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جب اس کو مرگی کا وقت آئے تو اس کے کان میں یہ کہہ دینا کہ تم کو عبد القادر جو بغداد میں رہتا ہے اس کا پیغام ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دراصل یہ سراندیب کا ایک جن ہے جو کہ مرگی کی صورت میں حاضر ہوا کرتا ہے۔ اچھا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں اتنی بات سن کر جو ہے چلا جاتا ہوں واپس، اور اب جب میری بیوی کو مرگی کا وقت آتا ہے تو میں اپنی بیوی کے کان میں، اپنی زوجہ کے کان میں یہی بات جو غوث پاک نے ارشاد فرمائی ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد جب یہ بات کہتا ہوں تو فوراً نارمل حالت ہو جاتی ہے زوجہ کی، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، وہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی حکایت کو روایت کرنے والے راوی کی بات کا ان کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کا یہ مسئلہ لے کر آیا تھا، ہم اس کو بعد میں تلاشتے رہے، پوچھے تو صحیح کہ یہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا، پریشانی دور ہوئی یا نہ ہوئی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 10 سال کے بعد اس شخص سے ملاقات ہوئی اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے، آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، کوئی افاقہ ہوا یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کو اس کے کان میں کہا تھا، اللہ کا فضل ہے آج تک دوبارہ مرگی ظاہر نہیں ہوئی۔ اور یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے بغداد میں تھے تو کتابوں میں غوث پاک کی سیرت میں لکھا ہے کہ 40 سال تک بغداد میں مرگی کا مرض نہیں تھا، یہ آپ ہی کی برکت ہے۔ اسی طرح جنات کے حوالے سے آج کل جو دورہ ہے وہ
جو جعلی بابا بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، ڈبہ پیر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، عوام کو لوٹتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں اور ہمارے جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ میں کہتا ہوں کہ غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، آپ کو کسی جعلی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہونے کا فائدہ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ غوث پاک کے مرید آپ بن جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ روحانیت کیسے آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنات بھی آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور آپ کا جو ہے وہ واز بھی سنا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں جنات بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں۔ کیا بات ہے، اگر تو میں یہاں مزید پر بیان غوث پاک کروں گا کی شان میں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی منقبت اب تو ہونی چاہیے۔ فرمان ہم سن لیں، اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کا ایک فرمان سن لیں کہ مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے، یا ارادت جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ علیہ رحمت سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مرید ہونے کا جو فرمایا، سب سے پہلے فرمایا مرید ہونا سنت ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا فائدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اتصال مسلسل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو سنت ہے اور دوسرا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اتصال مسلسل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو آیت کریمہ میں نے پہلے بھی دہرائی، وہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اس آیت کے تحت جو اپنے ہیں صاحب تفسیر عزیزی علیہ رحمہ، تو انہوں نے لکھا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو نسبت کو قائم کر لیتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، اگر وہ صاحب نظر ہے تو وہ فائدے اس دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو نزعہ قبر اور حشر میں اس کے فائدے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں بیعت ہونا، مرید ہونا اور نسبت جوڑنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑنا ہے، گویا کہ وہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ مرید جو آپ نے لفظ استعمال کیا، اس کو بھی انڈائریکٹلی دوسرے الفاظ میں مرید ہونا یعنی نسبت جوڑنا، نسبت جوڑنا، یعنی وہی نا، یہ سوال انہوں نے یہی کیا تھا کہ ان سے نسبت کے فائدے کیا ہوں گے یا مرید ہونے کے فائدے کیا ہوں، تو یعنی حضور سے اتصال ہے یہ ڈائریکٹلی، اور فرمایا کہ یہ سنت ہے۔ چند اشعار کی فرمائش بھی تھی اور موضوع بھی چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی منقبت۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اکثر مہم چلتی ہے حکومتوں کی طرف سے
آوارہ کتوں کو جو ہے مارا جاتا ہے، زہر کھلایا جاتا ہے، انہیں اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینکا جاتا ہے، وہ آوارہ کتے ہوتے ہیں۔ ایک کتا ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، جب پٹا پڑ جاتا ہے تو اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، اس کے ساتھ اس کا مالک چلتا ہے، اس کا مالک اسے کھلاتا ہے، اس کے لیے خریداری کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ مالک کی بھی رکھوالی کرتا ہے اپنی جگہ پر۔ تو جو پٹے والا کتا ہوتا ہے نا، اس کی الگ ٹور ہوتی ہے، اور جو آوارہ کتا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک کے غلام اور آپ سے نسبت رکھنے والے کو گویا اس طرح سمجھایا ہے کہ اے بندے، اپنے گلے میں غوث پاک کی غلامی کا پٹا ڈال لے، کہ جب یہ پٹا تیرے گلے میں آ جائے گا تو پھر یہ شیطان یوں تجھ پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، پھر تجھ سے ڈرے گا کہ اس کی یہ خود کچھ نہیں تو اس کا پیر کچھ ہے، اس کا جو مرشد ہے وہ کچھ ہے، اور انشاءاللہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ اے میرے آقا، اے میرے غوث پاک، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، آپ کی غلامی کا پٹا اسی طرح میرے گلے میں پڑا رہے۔ یہ غوث پاک سے محبت اعلیٰ حضرت کی بھی نظر آتی ہے، اتنے بڑے ولی ہیں خود، لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی غوث پاک سے نسبت جوڑی ہوئی تھی، اور بلا مبالغہ اعلیٰ حضرت پر جو عطائیں اور جو فیضان نظر آتا ہے اس میں سے فیضان غوث اعظم بھی یقیناً ہے۔ اسی لیے آپ جا بجا غوث پاک سے نسبت کی برکتیں بیان کرتے ہیں، آپ غوث پاک سے محبت بیان کرتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں ہمارا موضوع بھی ہوگا کہ بزرگوں کی غوث پاک سے محبت کیسی رہی۔ آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک سے نسبت کے فائدے۔ غوث اعظم کی بڑی شان ہے، کچھ شان غوث اعظم بھی بیان فرمائیں فضل بھائی۔ شان غوث اعظم کے حوالے سے دو بڑے زبردست واقعات، اس میں پہلے عمران بھائی کی بات پر ایک شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھنا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا نا کہ سارے سلسلوں میں اعلیٰ ترین سلسلہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہ شعر فرمایا نا کہ مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کیا بات، یہ چاروں جگہ وہ ہے جہاں سے چار مشہور سلسلے شروع ہوئے، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا، کیا بات ہے، کیا بات۔ اور سرکار غوث پاک چشتی، نقش بندی، سہر وردی، جی ہر ایک تیری طرف مائل ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا یہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ماشاءاللہ۔ تو مفتی قاسم صاحب ایک مرتبہ پچھلے سال 11ویں شریف میں میرے گھر قدم رنجہ فرمائے محفل میں۔ اچھا، 11ویں کا دن تھا، مبارک جمعے کا دن تھا، نماز جمعہ کے بعد طے پایا کہ مختصر محفل اور نیاز کا اہتمام۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ابھی یہ ریاضت کی منازل طے کر رہے تھے، اس وقت پتہ چلا کہ ایک جگہ پر ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سوچا کہ چلو جا کر ان کی زیارت کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو بزرگ ایک اونچی جگہ پر تشریف فرما تھے، انہوں نے سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی طرف اشارہ کر کے ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ انہیں باہر نکال دیا جائے۔ اچھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنے تابع فرمان کہ کہا کہ باہر چلے جاؤ، وہ باہر چلے گئے۔ ٹھیک، دوبارہ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، چلو مجھ سے کوئی کیا معاملہ ہوا ہوگا، نہیں میں تو دوبارہ جاتا ہوں، اکتساب فیض کرتا ہوں۔ ناراض ہو کر گئے نہیں، دوبارہ آئے۔ اب جو پاس بیٹھنے والے مریدین نے دیکھا، کہا کہ حضرت نے ان کو اٹھا کر باہر بھیجا تھا، تو اب دوسری مرتبہ حضرت کہیں تو چلو اس سے پہلے ان کو اٹھا کر جو ہے نا باہر بھیج دو، اچھا، تاکہ حضرت ناراض نہ ہو جائے۔ ابھی تو یہ کرنے لگے، انہیں اٹھا کر باہر بھیجنے لگے، تو اس بات چیت کے دوران وہ بزرگ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ٹھہرو، کیا کر رہے ہو؟ اس کے حضور آپ نے انہیں باہر جانے کا کہا تھا، دوبارہ اندر آ گئے۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ کے بولنے سے پہلے انہیں دوبارہ باہر نکال دیں۔ فرمایا میں نے اس لیے انہیں باہر نہیں نکالا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، بلکہ اس لیے باہر نکالا ہے کہ جب کسی کو باہر نکالا جاتا ہے تو کوئی کسی کو دیکھے نہ دیکھے، باہر نکالنے والے کو ضرور دیکھتا ہے کہ یار باہر کس کو نکالا گیا، تو جو اس کی طرف ضرور جاتی ہے۔ فرمایا میں یہ چاہتا تھا کہ تم سب کی توجہ ان کی طرف جائے، کیونکہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر یہی شخص برسر عام کہے گا کہ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو کہا ان کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ معاملہ کیا، اور یہ بھی دکھا دیا ان بڑے حضرت نے جی جی کہ اتنے بڑے مرتبے پہ جانے والے کا انداز بھی دیکھ لو کہ یہ کیسا تابع ہے، کیسا عاجزی کرنے والا ہے، اور فرما بردار کیسا ہے، ادب کرنے والا ہے، وہ ایک طرح سے لوگوں کو بھی سکھا دیا۔ اچھا، اس سے متصل دوسرا واقعہ سنایا کہ اب غوث پاک رضی اللہ عنہ ولایت کی
आला तरीन मनाजिल पे जलवा अफरोज़ हैं। एक मरतबा आपके मुरीदीन का एक काफ़िला कहीं पर गया किसी बुज़ुर्ग के पास, एक और जैसे बुज़ुर्ग थे उनके मुरीदीन और उनके मुरीदीन कहीं ये मिले। अब वो मुरीदीन अपने बुज़ुर्ग के पास गए और कहा कि हम गौसे आज़म और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला के मुरीदीन से मिलकर आए। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि गौसे आज़म का तस्करा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, मगर औलिया उल्लाह की जो आलम रूहानियत में महफिल सजती है कभी उनको उस दरवाजे से आते जाते नहीं देखा। अच्छा। तो क्या वजह है कि जो है ना ये वहाँ तो नज़र नहीं आते, लगता है कि ये ज़मीन में उनका चर्चा है, आसमानों में कोई नाम उनका नहीं है, या विलायत की उन आला मनाजिल में, उन आला मनाजिल के अंदर और उस कुर्ब ख़ास के मकाम पर वो नहीं है। लिहाजा उन्होंने अपने मुरीदीन को यहाँ से भेजा पैगाम देकर। वहाँ गौसे पाक रज़ी अल्लाह ने सारा मामला मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। आपने एक ख़त के ज़रिए या पैगाम के ज़रिए अपने मुरीदीन और खुलाफा को की तरफ भेजा और कहा कि इस मकाम पर वो तुम्हें मिल जाएंगे, ये भी बता दिया। अच्छा। अब जब वहाँ पर ये दोनों काफ़िलों की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके पीर साहब ने ये कहा है और गौसे पाक ने जवाब भी दिया है। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का जवाब निकाला गया तो वो ये था, उन हज़रत को मुखातिब करके, उन बुज़ुर्ग को उनका नाम लेकर, कि आप जिस दरवाजे से उस आलम रूहानियत की महफिल में आना जाना करते हैं वो आम वलियों का दरवाज़ा है, और मैं जिससे आना जाना करता हूँ वो ख़ास वलियों का दरवाज़ा है। वो तो दरवाज़ा ही अलग है। अच्छा। उस दरवाजे को तो अभी आम औलिया ने देखा भी नहीं है, उस दरवाजे से आता जाता। और कहा जब आप पहली मर्तबा उस महफिल के अंदर तशरीफ़ लाए और आपकी जिस खिलाते विलायत के साथ ताजपोशी की गई वो खिलात मेरे ही हाथों से होती हुई आपके पास आई थी। अल्लाह। और कहा जब अल्लाह ताला ने आपको मकाम रज़ा अता फरमाया तो उस मकाम रज़ा पर जो आपको चादर मिली जिस पर नूर के तारों से कुल हु अल्लाहु अहद लिखा हुआ था, वो मैंने अपने ही हाथों से लिखकर उस चादर के ऊपर लिखा और वो आपको भेजी थी। अल्लाह अकबर। ये जवाब सुनना था कि उन्होंने गर्दन जो है वो सर खम तस्लीम कर दी। क्या बात है, गौसे पाक क्या बात है जी। अदब के हवाले से जो बात चली है तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात को अगर देखा जाए तो आपकी तालीमात, आपके अमल से हमें अदब सीखने का मौका भी मिलता है। दौरे तालिब इल्मी का एक वाक़या है गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, उसको मैं मुख्तसरन जिक्र करता हूँ। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दौरे तालिब इल्मी में थे, जब मदरसे में पढ़ रहे थे, तो उस वक्त में एक अल्लाह के वली का नाम बड़ा मशहूर था और उनकी करामत ये मशहूर थी कि वो बैठे बैठे गायब हो जाते हैं। अच्छा। यानी अभी सामने हैं, नज़रों से ओझल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल में उनकी ज़ियारत की तमन्ना पैदा हुई। आपने चाहा कि मैं उनसे जाकर मुलाकात करूं, उनकी ज़ियारत करूं। तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने 2 क्लास फेलोज़ को साथ लेकर, 2 जो है हम दर्जे वालों को साथ लेकर उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। अब ये जा रहे होते हैं, रास्ते में आपस में मुलाकात करते हैं, आपस में जो है वो बातें करते हैं। उनमें से एक जो था इब्ने सका था, वो कहता है कि अल्लाह के उस वली के पास, उनके पास इसलिए जा रहा हूँ कि यह तो बड़े मशहूर ये, लेकिन मैं इनसे एक ऐसा इनसे सवाल करूँगा कि इनको जवाब ही ना आएगा। माज़अल्लाह। यानी वो इम्तिहान लेने जाता है कि मैं जाकर ऐसा सवाल करूँगा कि उनको जवाब ही ना आएगा। असल में ये इब्ने सका बहुत बड़ा आलिम था, मुनाज़िरे इस्लाम था, गैर मुस्लिमों से ये मुनाज़रे किया करता था। अल्लाह ताला इसको फ़तह नुसरत और कामयाबी अता फरमाता था। बहुत बड़ा इसका नाम था इब्ने सका का। पहले अभी तो दौरे तालिब इल्मी की ये बात है। हाँ, दौरे तालिब इल्मी ही की बात है ये, और फिर भी जो है इल्मी मकाम इसका बहुत बुलंद बाला था। क्लास में भी बड़ा था ये जी। तो मुनासिर था ये। अच्छा। और जाते हुए अल्लाह के वली के पास जाता है तो इरादा ये करता है कि ठीक है मैं इनसे सवाल करूँगा और इनको जवाब ही ना आएगा। दूसरा शख्स जो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ होता है उसका नाम अब्दुल्ला होता है, और वो ये कहता है अच्छा ठीक है मैं भी चूँकि पढ़ रहा हूँ, मैं जाके सवाल कर लूँगा, देखता हूँ क्या जवाब मिलता है। अच्छा, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारी आती है तो आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के वली का इम्तिहान लेने नहीं जा रहा, मैं तो उनकी ज़ियारत करने जा रहा हूँ। कितनी प्यारी इनकी जो है वो नीयत होती है। बहरहाल जब उनकी बारगाह में जब पहुँचते हैं तो कमरे में जाते हैं, कमरा खाली होता है।
کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہیں تو حضرت سامنے موجود ہوتے ہیں۔ تو اب باری آتی ہے تینوں کی، تو اللہ کے جو وہ ولی ہوتے ہیں ابن سقا کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن سقا، تو یہ نیت کر کے آیا تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور معاذ اللہ ایسا سوال کروں گا کہ جواب ہی نہیں آئے گا، اب تم بتاؤ کہ تمہارا سوال بھی میں بتا دوں یا تم سوال کرو گے جواب میں بتاؤں گا؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سوال بھی آپ ہی بتا دیں۔ تو اللہ کے وہ ولی ان کو جو ہے اس کا سوال بھی بتاتے ہیں اور اس کا جواب بھی اس کو بتا دیتے ہیں، ساتھ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن سقا آج تمہارا بڑا نام ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں اپنے ٹانگوں کے نیچے، اپنے قدموں کے نیچے رونتے ہوئے جایا کریں گے، کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا۔ عبداللہ کی باری آتی ہے، اس سے بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا بھی سوال جواب بتانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی دولت تمہارے پاس بہت زیادہ ہو جائے گی اور خدا کی بارگاہ میں تمہیں سجدہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باری آتی ہے تو آپ ان سے ارشاد فرماتے ہیں غوث پاک سے کہ تم جو ہے اللہ کے ولی کی زیارت کی نیت سے آئے تھے، کوئی غلط مطلب نہ تھا، ایک وقت وہ آئے گا کہ تم یہ اعلان کرو گے کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں امام الاولیاء بنائے گا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ابن سقا جو مناظر اسلام تھا اس کا بہت برا انجام ہوا، وہ ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا، بہت لمبا یہ قصہ ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے ولی نے جو فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ ابن سقا جو ہے اسلام بھی اس نے چھوڑ دیا، جی ہاں اسلام بھی اس نے چھوڑ دیا لڑکی کے چکر میں، جی ہاں اسلام سے بھی وہ اس نے منہ موڑ لیا، اور وہی وقت آیا کہ چوراہے پر پڑا ہوتا تھا، لوگ اس کو ٹھڈے مار مار کے جا رہے ہوتے تھے، ایک وقت وہ تھا لوگ اس کا ہاتھ چومتے تھے، اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کا انجام یہ ہوا کہ آج کوئی اس کا پرسان حال اور نہیں۔ ایک وقت تھا کہ وہ بھیک مانگتا تھا آخری عمر میں لوگوں سے کہ مجھے کچھ دے دیا جائے۔ دوسرا بھی اسی طرح ہے، ہاں عبداللہ کا بھی یہی ہوا۔ جی عبداللہ کا بھی یہی ہوا۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت آئی، میرے کانوں تک دولت ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے فرض نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا۔ تو آج اگر دولت ہمارے پاس، سب پر واضح ہے، غوث پاک کے لیے بھی وہ وقت آیا کہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا منبر پہ کھڑے ہو کر کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو عالم میں جتنے اولیاء تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ ادب واقعی بہت بڑی چیز ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں کہ بھائی یہ متبرک ہے، منہ مبارک شریف کی زیارت ہو رہی ہے، یہ کسی بزرگ سے نسبت رکھنے والی کتاب ہے، ان کا امامہ ہے، تو بعض اوقات لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بھی وسوسے آتے ہیں، یا کسی ویسے بزرگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ سید زادے ہیں، اب دل میں کچھ عجیب عجیب قسم کے وسوسے اور شیطان خیالات ڈالتا ہے اور چاہتا یہ کہ ہم ادب سے بے ادبی کی طرف چلے جائیں، اور اس کا نتیجہ بعض اوقات بہت برا ہوتا ہے۔ تو بے ادبی جو ہے نا وہ ہمیشہ بد نصیبی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ادب یہ بہت ضروری ہے، جو شریعت کے مطابق ادب ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ادب والوں کے دامن کو ہمیں پکڑ کر رکھنا چاہیے۔ غوث پاک سے نسبت کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کالز ایک بار پھر بڑی تعداد میں جمع ہو گئی ہیں، کچھ کالز ہم لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ اشفاق کل ماشاء اللہ سلسلہ سلطان اولیاء بہت ہی پیارا ہے۔ آج آپ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیاری سی کرامت سنا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، ماشاء اللہ، کیا جذبہ ہے مدنی منوں کا، کرامت سننی ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ بابر مجھے میں کراچی سے محمد نعیم قاضی عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے۔ حضرت آپ سے ایک سوال عرض یہ ہے کہ اولیاء اللہ اپنے وصال کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو اس کا جواب عنایت فرمائے۔ اگلی کال۔ غلام یاسین اتاری ضلع لودھرا بٹھا امیر والا پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نعت کی فرمائش ہے کہ جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، سنا دیں انشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میں محمد خان اتاری اٹلی شربیش سے بول رہا ہوں۔ اشفاق بھائی غوث اعظم کے بچپن کے حوالے سے کوئی واقعات بتا دیں۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ محمد کاشف ندیم اتاری لیبیا کے شہر القبہ سے عرض کر رہا ہوں۔
माशाल्लाह इशफाक भाई, आपका सिलसिला बहुत ही प्यारा सिलसिला है, हम इसको बड़े शौक से देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सब इस्लामी भाइयों को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्कियां अता फरमाए। बराए मेहरबानी मैं ये एक शेर बोलना चाहता हूँ कि इसकी अगर हो सके तो थोड़ी सी वजाहत या इसके पीछे जो वाक़या है वो तफसील के साथ सुना दिया जाए। जज़ाकल्लाह खैरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। माशाअल्लाह। है इसके पीछे कोई वाक़या है इमरान भाई? वैसे सुना है कि अगर शेर सामने आ जाए तो गौसे पाक का नाम लेने से बला टल जाती है। ये पढ़ा है किताबों में कि इस तरह गौस पाक के नाम से बरकतें मिलती हैं। तो क्या भाई अल्लाह के वलियों के ज़ेरे हुक्म जो है वो जानवर भी हुआ करते हैं? स्पेसिफिकली इस पर वाक़या भी है। अच्छा, वाक़या है कि अच्छा कुत्ता जो है ना वो शेर को चीर फाड़ देता है। अच्छा, इस तरह का वाक़या भी है। क्या बात है। गौस पाक के दर की, गौसे पाक का जो कुत्ता होता है वो शेर से भी डरता नहीं है। इससे मुराद यही है अपने गले में गौसे पाक की गुलामी का पट्टा हमें डाल लेना चाहिए। वो एक वाक़ये के बारे में पूछा था कि गौसे पाक ने जो एक डूबी हुई किश्ती को निकाला था जी, एक बारात थी, उसके मुतालिक सवाल किया था साहिल ने कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फतावा रज़विया में यही सवाल किया गया था। तो सैयदी आला हज़रत ने इसके बारे में जवाब ये इरशाद फरमाया कि नज़र से ये रिवायत कहीं गुज़री तो नहीं है, लेकिन अगर इसके सारे कामों को देखा जाए तो इसमें कोई भी काम खिलाफ शरा नहीं है, लिहाजा इसका इनकार ना किया जाए। सुभान अल्लाह। कोई भी नाजायज़ काम, कोई भी खिलाफ शरा, खिलाफ इस्लाम काम इसके अंदर नहीं है, लिहाजा इसका इनकार ना किया जाए। माशाअल्लाह। अल्लाह की आमद मरहबा। वो शेर भी याद आ रहा है अमीन भाई, निकाला है पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। इसमें भी यही समझ में आता है कि उसी वाक़ये की तरफ इशारा है कि पहले डूबे हुओं को आपने निकाला, अब हम गुनाहों में डूबे हुओं को बचा लीजिए। हाँ, मिरात के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये इसकी पूरी तहकीक को जो है वो लिखा है कि ये कहाँ की बारात थी और कहाँ डूबी, और इस तरह जो है वो ये सारी तफसील उसकी जो है वो मिरात के अंदर लिखी है। मिरात में जो लिखा है ना मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमान ने, वो शाह दूल्हा जो है गुजरात में जिनका मज़ार है, जी हाँ, गुजरात पाकिस्तान। अच्छा, तो उनके बारे में यूँ लिखा है कि ये वही हैं जिनकी जो है ना वो किश्ती को निकाला था। तो ये मतलब ये मिरात में ये मौजूद है। क्या बात। निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, और अब डूबे तो बचा से आज़म, और अब डूबे तो को बचा से आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा से आज़म, फकीरों के हाजत रवा से आज़म। जी महमूद भाई, एक दो शेर जब मस्जिद नबवी के। जब मस्जिद नबवी के, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर हो बया कैसे अल्फाज नहीं मिलते, मंजर हो बया कैसे, कैसे
जिधर देखा अनवार नजर आए, बोले तो जिधर देखा हमने तो जिधर देखा अनवार नजर आ, छोड़ाया ज़हूरी छोड़ाया ज़हूरी मैं, दिलो जान मदीने में छोड़ा ज़हूरी मैं, दिलो जान मदीने में। अब जीना यहाँ पर मेरा, अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए, अब जीना यहाँ मुझको, अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर माशाअल्लाह। सिलसिला जारी है वलियों के सुल्तान। हम रोज़ाना एक फरमान गौसे आज़म भी सुनते हैं। आइए अपने इस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा हामी मेरा मुश्किल कुशा बगदाद का दूर। जी, फरमान गौसे आज़म रोज़ाना हम बयान करने की कोशिश करते हैं। हुज़ूर गौसे पाक के फ़रामीन यकीनन बहुत अहम हैं हमारी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। बड़ों की बातें भी बड़ी होती हैं, इन्हें अक़वाल ज़र्री भी कहा जाता है। इन्हें सोने के हुरूफ से भी लिखा जाए तो इनका हक़ हम अदा नहीं कर सकते। आज का फरमान क्या है इमरान भाई? जी, आज का फरमान भी चूँकि हमारा मौजू निस्बत है, तो निस्बत के हवाले से ही आज तो सोचा था कि हम बयान करें गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़रामीन में से किसी फ़रमान को। वैसे तो हमारी गुफ्तगू में निस्बत के हवाले से और भी बहुत ज़्यादा गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़रामीन, आपके अक़वाल जो है वो ज़िक्र किए जा चुके हैं। एक कौल गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये भी मिलता है, आपने फरमाया वाइज़्ज़तु रब्बी व जलाली ही, मेरे रब के इज़्ज़त व जलाल की कसम, इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाई अलल अर्द। फरमाया मेरे मुरीद पर मेरा दस्ते शफ़क़त ऐसा है जैसा कि ज़मीन पर आसमान मौजूद हुआ करता है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि अगर मेरा मुरीद उम्दा न सही तो क्या हुआ, मैं तो जय्यद हूँ, मैं तो उम्दा हूँ। तो ये वो निस्बत है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस फरमान के अंदर निस्बत की एक झलक नज़र आती है। निस्बत का एक फ़ायदा नज़र आता है कि जब हम गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद बन जाएंगे, आपके जो है दामन से वाबस्ता हो जाएंगे, तो हम पर भी आपका साया शफ़क़त, आपका दस्ते शफ़क़त ऐसे आ जाएगा जैसा कि हमारे सरों पर आसमान मौजूद है। इसी तरह और भी आपके फ़रामीन निस्बत के हवाले से मिलते हैं। एक मकाम पर फरमाया कि मुझे एक रजिस्टर दिया गया, एक दफ्तर अता किया गया और बता दिया गया कि ये आपके मुरीदीन के नाम हैं और इन सब को हमने आपके हवाले कर दिया। तो ये गौसे पाक से निस्बत के बड़े फ़वाइद हैं। तो हमें इस दामन को छोड़ना नहीं चाहिए। और बिलखुसूस इस ज़माने में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया की हस्ती ये गौसे पाक से लिंक का बेहतरीन ज़रिया है। आपसे मुरीद होकर बंदा क़ादरी हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म के मुरीदों में, अक़ीदतमंदों में शामिल हो जाता है। तो गौसे पाक की निस्बत अपने दामन में वाबस्ता रखिए, अपने दामन से बांध कर रखिए। एक शख्स की कब्र थी, वो खुल गई किसी वजह से, उसे उस जगह से दूसरी जगह पर दफन करना था। जब कब्र खुली तो देखा गया कि इसके नाक के पास 2 गुलाब के फूल रखे हैं। लोग बड़े खुश हुए कि वाह क्या नेक बंदा है, क्या सादतों वाली मौत पाई है इसने, फूल रखा है चेहरे पर। जब उसे उठाकर दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया तो देखा कि वही फूल जो थे वो सांप बन गए। अब भिनभिनाने लगे, उसे डसने लगे। तो लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या माजरा है, अभी फूल थे अभी सांप हो गए। किसी बुजुर्ग के पास पहुंचे और पूछा कि अब क्या किया जाए हुजूर, ये पहले फूल थे फिर सांप हो गए।
بزرگ جو تھے انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی اور فرمایا کہ در حقیقت یہ جو شخص تھا یہ خود تو گناہ گار تھا، لیکن یہ جس جگہ پر مدفون تھا، جہاں پر اس کی قبر تھی، وہ جگہ کسی اللہ والے کا پڑوس تھا، کسی اللہ والے کا قرب تھا. اس اللہ والے کی برکت سے اس گناہگار بندے کے جو سانپ تھے وہ گویا پھول میں تبدیل ہو گئے تھے. اب جب تم نے وہ جگہ تبدیل کی ہے تو پھر اس کی شامت اعمال اس کے ساتھ ہو گئی ہے، لہٰذا دوبارہ کوئی ترکیب بنا کر اسے اسی قرب میں، اسی اللہ والے کے پڑوس میں دفنا دو. چنانچہ جب ایسا ہی کیا گیا تو اس سے وہ جو عذاب تھا، وہ جو تکلیف تھی، وہ دور ہو گئی. پتہ چلا نسبت اور قربت کی کیسی برکتیں ہوتی ہیں. ایک اللہ والے کی قرب سے اس کی شامت اعمال دور ہو گئی. یہ حکایت جو ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھی ہوئی ہے اور اعلیٰ حضرت سے ہی پوچھا گیا تھا. اچھا، تو آپ نے اسی کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا، جب اس کو دوبارہ اللہ کے ولی کے مزار کے قریب دفنایا گیا، رکھا گیا، تو وہی جو اپنا سانپ تھے وہ دوبارہ پھول بن چکے تھے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دی. مزید اختتامی اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں نسبت کے متعلق. یعنی نسبت سے ہم نے جو درس حاصل کیا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بزرگوں کی نسبت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں ان سے جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال ہو جاتا ہے. اس کا یہ فائدہ ہے، مرید ہونا سنت ہے، یہ ساری چیزیں سیکھے. اس پہ ہم نے اپنی عملی زندگی میں ادب کا ہم نے پہلو سنا کہ ادب جو ہے بزرگوں کی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یعنی نسبت کی طرف وہی جائے گا، بزرگوں کی طرف وہی جائے گا جو ادب والا ہوگا. بالکل، عقیدت ادب. جی، عقیدت اور ادب جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. ادب کرے گا تو عقیدت دل میں پیدا ہوگی. اچھا، اب عقیدت ہوگی تو ان کی طرف وہ نسبت وہ کرے گا. تو یوں ادب بڑا ضروری ہے. ہم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو یا اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم کیا کرتے تھے وہ تو ایک الگ سے ایک موضوع ہے، لیکن جب وہ بیان بھی کرتے تھے نا اس ادب کو، وہ بھی بڑا شاندار ہوتا تھا. ازارۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول، وہ بات بیان کی ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خود کے لیے بیان کی کہ میں حضور کی بارگاہ میں کیسا تھا. فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ کنتو عبدہ و خادمہ، کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا عبد تھا اور آپ کا خادم تھا. بعض لوگوں کو عبد کے لفظ سے نا بڑی وہ ہوتی ہے کہ عبد کا لفظ جو ہے نا وہ بول دیا تو عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے، لیکن عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے. تو وہ عبد کا بندہ جب اللہ تبارک خادم بھی ہوتا ہے، خادم بھی ہوتا ہے. تو یوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو انہوں نے وہ لفظ بیان کیے تو یوں نسبت جو بیان کی اور اپنا جو ان سے ریلیشن بیان کیا، وہ کتنا ادب والا انداز تھا. علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ بیان کیا مختصر، تو وہ اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک عالم صاحب فوت ہوئے، ان کو کسی نے خواب میں دکھا، حضرت کیا ہوا معاملہ؟ فرمایا جنت عطا ہوئی. لیکن وجہ کیا تھی؟ جنت تو عطا ہوئی، انہوں نے وجہ بیان کی کہ وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے علم کی وجہ سے مجھے جنت عطا ہوئی، وجہ یہ تھی کہ میں جو نسبت ایک راعی سے، راعی کا مطلب کیا کہ جو چرواہا، ٹھیک ہے، ایک راعی سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ بیان کہ ایک نگہبان سے جو اس کے کتے کو ہوتی ہے نا، میری جو یہ نسبت تھی نا حضور سے، اس طرح کی سگ والی جو نسبت تھی، اس نسبت کی وجہ سے میں بخشا گیا ہوں. یعنی یہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے یوں جو ہمارے صحابہ تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، ان کا جو ادب اور عقیدت والا اور الفاظ میں جو وہ ادب والا انداز ہوتا تھا، اس سے بڑے سیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی آج ہم جب بات کرنا شروع کرتے ہیں، یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے کہ آج آپ کسی کی بھی گفتگو سن لیں، جب وہ صحابہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، اولیاء کے بارے میں گفتگو کریں گے، نعوذ باللہ جب یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے تو لوگوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایسے یعنی وہ خطرے والے ہوتے ہیں اور ایسے بے ادبی والے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ بندہ یعنی ادب والا ایسا لفظ نہ بولے. تو یوں ادب بڑا ضروری ہے. ادب ہوگا تو یہ ساری نسبتوں کی جو بہاریں ہیں یہ حاصل ہوں گی. فضیل بھائی نے شروع میں بڑی پیاری بات کہی تھی کہ کوئی ایسا ولی نہیں گزرا ہے، کوئی ایسے ہمیں ہستی نہیں نظر آتی جن کو ہم پہنچا ہوا کوئی ولی مانتے ہوں جنہوں نے بیعت نہ کی ہو. آج ایک طبقہ ہے جو بیعت کرنے میں بڑا ڈرتا ہے یا جھجکتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے یا کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی عمریں نظر آتی ہیں، 60 سال کے ہو گئے، 65 کے ہو گئے، لیکن وہ مرید نہیں بنتے ہیں غوث پاک کے دامن میں. اور بعض اوقات یہ اشکالات بھی ہوتے ہیں کہ پھر داڑھی رکھنی پڑے گی، پھر یہ کرنا پڑے گا، اوراد پڑھنے پڑیں گے، وظائف پڑھنے پڑیں گے. تو ان کے ان سوالات کو کیا جواب دیں گے آپ؟ مرید ہونا جہاں پر بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، وقت نزا، قبر کے اندر برکتیں، رحمتیں. یہ جو ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ یار مرید ہو جائیں گے نا تو اب نمازیں پڑھنی پڑیں گی، مرید ہو جائیں گے تو اب جو ہے نا وہ داڑھی رکھنی پڑے گی، مرید ہو کر جو ہے نا یہ پھر تو
मुश्किल है, ये गड़बड़ वाला धंधा बंद करना पड़ेगा अपने को। हाँ। तो भाई गड़बड़ वाला धंधा ये तो पहले मना है, ठीक है ना, नमाज वैसे ही पढ़नी है। अच्छा, इस तरीके से जो है ना वो दीगर सारे मामला जो फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतें अपनी जगह पर हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये ज़रूर है कि अगर कोई शख्स बेनमाजी है और वो मुरीद बन जाता है तो इंशाअल्लाह बुज़ुर्गों का ऐसा फैज़ जारी होगा कि वहाँ सदा लगेगी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और ये कादरी अत्तारी दौड़ता हुआ इंशाअल्लाह तबारक व तआला मस्जिद पहुँच जाएगा। इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा ये जाना। देखिए हमारे सामने ही है ना, आप बूढ़ों को तो हम ये छोड़े, नौजवान शख्स पहली सफ में तकबीर ऊला फौत न होती हो और कितने कितने साल हो गए हो, ऐसी कितनी मिसालें हमें मिलती हैं वाकई। तो ये बेअत की बरकत नहीं तो और ये क्या है। लिहाजा घबराए नहीं, मुरीद हो जाए। मुरीद बनने से सारे काम इंशाअल्लाह ताला बहुत आसान हो जाएंगे, इस्लाह आसान हो जाएगी, इस्लाह आसान हो जाएगी, काम चलना आसान हो जाएगा। और इसीलिए तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ने फरमाया ना कि मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, क्या मेरे मुरीद डरो नहीं, अल्लाह रब है। अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली, और मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताल। क्या बात है, गौसे पाक तसल्लियां भी दे रहे हैं। मुरीद की बात चली, मुरीद की बात चली तो हम और आप अपने आप पर भी गौर करें। जब तक हम मुरीद नहीं हुए थे और किसी के हाथ में हमने हाथ नहीं दिया था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था हमारी हालत क्या थी और क्या था जी। ये सब कुछ हमें भी मालूम है। अच्छा, हमें जो देखते हैं उन्हें भी मालूम है कि यार जब तक ये नहीं था तब तक ये कुछ भी नहीं था, जब है तो बहुत कुछ है। तो यानी जब मुरीद बंदा हो जाता है मिलता बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, बस देखने वाली आंखें चाहिए। और हमें महमूद भाई ने बताया ना कि जो अहले नज़र है वो तो दुनिया में उसकी बरकतें देख लेते हैं, और जो ये नहीं है, अहले नज़र नहीं है, वो नज़ा में सकरात में और कब्र हशर में जरूर देखेंगे कि अच्छों से निस्बत की क्या बरकत है। और ये मुरीद होने के बाद अगर किसी के ज़हन में बाज़ मरतबा शैतान भी डालता है ना कि ये भी मुरीद हो गया, इसमें क्या तब्दीली आएगी, तो भाई ये भी तो नमाजी है कई बरसों का, इसमें क्या की तब्दीली, कई तब्दीली इसमें भी नहीं आई, तो क्या नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं, बंदे को अपने आप पर भी गौर करना चाहिए, अपने आप भी, अपने तई भी। देखें, लुकमा खाने के लिए हाथ भराना पड़ता है, है? सोचा तो लुकमा मुंह में नहीं चला गया, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खाली सोचने से काम नहीं होगा, देख लेने से काम नहीं होगा। अशफाक भाई, ये करना चाहूँगा, आपने जो बात की ना कि लोग जो है वो बैत नहीं करते, असल में उन लोगों के जहन के अंदर जो है वो पीर का जो खाका बैठा होता है वही गलत होता है। जी जी, वो गलत फहमियां होती हैं, वो गलत फहमियों को अपने जहन के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर जगह दी होती है, और समझते हैं कि ये पीरों के काम है, जो गलत काम है, जो जाली पीर हैं, जो अपना इस्लाम को बदनाम करने वाले काम करते आ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, मदीने में पढ़ते हैं, बगदाद में पढ़ते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला के दामन से वाबस्ता हो जाए, आपकी सीरत को पढ़ें, जो जामे शराइत पीर है वो शराइत उस बंदे के अंदर तलाश करें। अगर कोई जामे शराइत पीर मिल जाता है उसके हाथ पर बैत करें तो बरकतें हासिल होंगी। अगर आपके ख़ानदान में ऐसा कोई पीर है कि जो पर्दा नहीं करता, जो नमाज नहीं पढ़ता, और आप उसी की वजह से बैत नहीं करना चाहते, तो ये आप जो है गोया के अंधेरे के अंदर हैं। आप ज़रा रोशनी में आए और इस्लाम को पढ़ें कि इस्लाम ने किस शख्स के बारे में कहा है कि उसको पीर बनाया जाए और किसके बारे में कहा है कि पीर ना बनाया जाए। तो जिसके बारे में कहा है कि ना बनाया जाए उसको तो हम भी कहते हैं कि ना बनाए, और ये हमारा पूरा टॉपिक होगा है। इंशाअल्लाह पूरा हम सिलसिला करेंगे इस पर कि पीर को कैसा होना चाहिए, पीर के हवाले से, ताकि हमारे नाजरीन को भी राय आगाही मिले कि भाई पीर की शराइत ये हैं और पीर और मुर्शिद किस तरह के होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करता हूँ, हम अपनी बात करते हैं कि जिस तबीब से एक बहुत बड़े कारवान को फ़ायदा पहुँच रहा है वो बिलाशुबा हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हैं, कि आपके सिलसिले में और आपकी अकीदत में आने के बाद नौजवानों को, मदनी मुन्नों को हम तब्दील होता महसूस करते हैं। बड़ी उम्र के हजरात के जिनको बात थोड़ी देर से समझ आती है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, उन उम्र वाले भी अमीर अहले सुन्नत की बात ऐसे सुन रहे होते हैं और मान रहे होते हैं। जब इतने लोगों को तब्दील होता हम देख रहे हैं तो हमें भी दावत इस्लामी के करीब आना चाहिए, अमीर अहले सुन्नत के दामन से वाबस्ता होना चाहिए। और अगर आप अब तक मुरीद नहीं हैं तो हमें मुरीद बन के गौसे पाक के फैज़ान को हासिल करना चाहिए। आइए बगदादी कसौटी करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा हामी मेरा मुश्किल कुशा बगदाद का दूल्हा। बगदादी कसौटी कोई शय हमारे
کسی اسلامی بھائی کے ذہن میں ہوگی اور ہم 11 سوال کر کے اس کو بوجھنے کی کوشش کریں گے. کون پوچھے گا؟ فضیل بھائی پوچھیں یا امین بھائی؟ جیسا چاہیں. چلے فضیل بھائی کے ذہن میں. ٹھیک ہے. میں نے آسان رکھیے گا بھائی, ہم میں چھوٹے بالکل چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں ہمارے. اچھا آپ نے انہوں نے کچھ سوچا؟ میں نے یوں سوچا تھا, اب چونکہ آپ نے دے دیا سو دے دیا. میں نے یوں سوچا تھا کہ میں جو سوچوں گا جی اور آپ بوجھیں گے تو 11,000 کا میں اپنے جیب سے انشاءاللہ مدنی چیک جو چلتا ہے نا, کیا بات ہے, وہ میں پیش کروں گا اچھا آپ کی ٹیم کو. مگر چونکہ فضل بھائی نے بوجھنا ہے بس چلیں آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے اب آپ کر لیں. اچھی نیت کی ہے نا, اتنی اچھی نیت کی. شروع کریں آپ. میں نے پکا سوچا تھا. جی آپ جھوٹ تھوڑی بول رہے ہوں گے, ہمیں حسن زن ہے آپ سے. جی حضور جی سوال کریں بھائی, 11 سوال کرنے. کیا وہ کوئی شے ہے؟ لا, یعنی وہ انسان ہے یوں جی ہے نا. یہ دوسرا سوال ہو گیا. نہیں یہ سوال نہیں ہوا, وہ میں ان کے سوال کی وضاحت کر رہا تھا. وضاحت نہیں ان کے سوال کی. اس دن جب ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے کیسا ایک زبردست سوال کر کہ 3 سوالات اس میں لے لیے تھے کہ کیا وہ حیات ہے, تو وہ 3 سوالات اس میں ہو گئے. اگر کوئی شے نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ انسان ہوگا, مگر یہ کہ وہ اس کو اپنے اس ترکیب میں یہ کہ وہ سوال گنا جاتے ہیں. چلے 2 سوال ہو گئے. کیا وہ شہر بغداد میں ہے؟ اور شخصیت وہ شخص اللہ عالم اس کے بارے میں وہ شخصیت صاحب مزار ہے. جی صاحب مزار. ان کا مزار پاکستان میں ہے؟ لا. کتنے 4 سوال ہو گئے. صحابہ میں سے ہیں؟ لا. والدین غوث اعظم؟ نام. سبحان اللہ, ذرا زور سے نام. جی غوث پاک کے والدین میں سے ہیں تو پہنچ گئے. کیا وہ خواتین میں سے ہیں؟ لا. نام تو لا. پہنچ گئے ماشاءاللہ. تو والد صاحب ہیں, غوث پاک کے والد گرامی ہیں. سبحان اللہ. محمود بھائی کیا بات ہے, ان کو 11,000 کا مدنی چیک ملنا چاہیے. آپ کو بس وہ ابھی انشاءاللہ آئندہ بھی 11ویں شریف آئے گی اللہ کے حکم سے. چلیں محمود بھائی نام بتائیں غوث پاک کے والد گرامی. غوث پاک کے والد گرامی کا نام. یہ ایک کام کرتے, اگر یہ جیسے امیر سنت نے مدنی مذاکرہ پوچھا تھا نا کہ نام, کنیت اور لقب, یہ تینوں بتا دینا. گرامی کا والد گرامی. اچھا, نام, کنیت اور لقب یہ تینوں بتا دینا. جنگی دوست. تو یہ نہیں, ابھی تو پتہ چل گیا. نہیں یہ چلیں بتائیں جلدی بتا. تو پھر میں نے بتایا. بتائیں غوث پاک کے والد گرامی کا نام. نام بتائیں گے. نہیں کنیت بتا دی نا, بتا دی میں. ہاں جی. شیخ ابو موسیٰ جنگی دوست. شیخ موسیٰ ہے, نام موسیٰ ہے. کنیت ابو صالح جنگی دوست. موسیٰ نام ہے اور جنگی دوست لقب. سبحان اللہ. شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. بغدادی کسوٹی میں آج غوث پاک کے والد گرامی کے متعلق خیال فرمایا آپ نے. کیا بات ہے. کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ منقبت غوث پاک سنیں گے. میں عبدالرشید عطاری مونٹریال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی ماشاء اللہ عز و جل, سلسلہ ولیوں کے سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں آج کا موضوع غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے نسبت کے فوائد مدینہ مدینہ. کل کا موضوع ماشاء اللہ جل اتنے خوبصورت مدنی پھول سننے کو ملے کہ دل شاد ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نسبتیں عطا فرما دی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی نسبت, ولیوں کی نسبت, بزرگان دین کی نسبت, اور سب سے پیاری اور اعلیٰ نسبت ہمارے پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت, جس نسبت کے صدقے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہمیں داخل جنت فرما دے گا. اللہ تعالیٰ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو سدا شاد و آباد رکھے, اور اللہ تعالیٰ یہ جو آپ سلسلے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے تذکرے کے صدقے آپ کو دونوں جہان کی خیر و بلائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا شاد و آباد رکھے, اور امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم دائم فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اگلی کال. ماشاءاللہ اشفاق بھائی, آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے آپ کو. محمد کاشف تاریخ ڈویژن دہرہ والا چشتیہ سے.
حضور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، اگر کوئی آج کہے کہ میں حضور غوث پاک کی ڈائریکٹ بیعت کروں بلا واسطہ، تو کیا اس طرح ہو سکتا ہے یا کسی سلسلے سے بندہ ان کا مرید بنے گا؟ اس میں کچھ تھوڑے مدنی پھولی ارشاد فرما دیں۔ ڈائریکٹ غوث پاک کا مرید بننا چاہتا ہے عمران بھائی، کیا کرے؟ غوث پاک رحمۃ پہلے زینے پہ پاؤں نہیں رکھنا ہے، ڈائریکٹ پوری سیڑھی ایک ہی اس میں کور کرنی۔ ویسے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جو کہے کہ میرا ہے تو وہ میرا ہے۔ اچھا، واہ۔ تو وہ جو ہے اپنا فیض تو جاری ہو ہی جائے گا، لیکن درست طریقہ یہ ہے کہ آپ چونکہ وہ پیر بنانے کے اندر جو ہے وہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا سلسلہ متصل ہو، یعنی یہ جن کے مرید ہیں پھر ان کے پیر صاحب، پھر ان کے پیر صاحب، یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ دور کے اندر جو پیر صاحب حیات ہیں، جو جامع شرائط پیر ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، تو اس کے بعد پھر وہ سلسلہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے، ان کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے، تو پھر فیضان زیادہ ملا کرتا ہے۔ مرشد جو ہوں گے وہ واضح و ارشاد کے ذریعے اصلاح اعمال بھی کرتے رہیں گے نا۔ بالکل۔ اگلی کال۔ میرا نام محضر عالم اتاری ہے۔ اشفاق بھائی، آپ کا سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت ہی پیارا ہے۔ مجھے ایک کلام کی فرمائش تھی، آپ اپنی آواز میں سنا دیجئے۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش ہم سیو کر لیتے ہیں، وقت ہمارا کافی ہو چکا ہے۔ آج ہمارا موضوع تھا غوث اعظم سے نسبت کے فوائد، نسبت کی بڑی برکتیں ہیں، بزرگوں سے اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھیے۔ آئیے غوث پاک کی منقبت کے ایک دو اشعار آخر میں سنتے ہیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، دونوں مل کر۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر متسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، تیری رحمت آڑے آئی، ہاں آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا سیکھا گزارا تیرے خیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، نہ
لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو بھگتوں کے جھولے بھر دو کاسا میرا پنجتنے تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیطان تیرا تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیس. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی